السلام علیکم میرے تمام پاکستانیوں، میں ہوں میجر ندیم ڈار۔ آج کا جو میں ٹاپک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ہے ارشد شریف کی شہادت اور اس کے قاتل اور اس کو ایگزیکیوٹ کروانے والے اس کے فیسیلیٹیٹر۔ میں کافی دنوں سے اس کے اوپر کام کر رہا تھا۔ میں نے اپنے ذرائع کو لانچ کیا، انفارمیشن کلیکٹ کی۔ اس کے علاوہ جو سچویشن کی پکچرز تھیں گاڑی کی ان اینڈ آؤٹ، ارشد شریف شہید کے جو گولی لگی تھی اس کے بارے میں، کیونکہ میرا یہ پروفیشن رہا ہے آرمی کے دوران بھی کہ میں اکثر اس قسم کی جو چیزیں تھیں اس کو انویسٹیگیٹ کرتا تھا، اسپیشلی ان کراچی۔ جو مجھے پہلے دن سے ہی کنفرم تھا، جو کچھ سین یا پکچرز دیکھی تھیں وہ کنفرم تھا کہ ارشد شریف کو گاڑی کے اندر سے ہی فائر کر کے شہید کیا گیا، کیونکہ جو گولی تھی اس کا جو ایگزٹ تھا وہ یہاں پہ تھا، اور ڈیفینیٹلی اس جگہ سے جو ایگزٹ ہے یا تو گولی ادھر سے لگے یا گولی ادھر سے لگے یا گولی نیچے سے لگے۔ گاڑی کی جو گولی ہے، یاد رکھیے گا کہ اگر گولی اندر سے لگے اور اس کے بعد گاڑی کو شیشہ توڑ کے باہر نکلے تو گاڑی کا شیشہ چکنا چور ہو جاتا ہے۔ جو آج کل کے جتنی گاڑیاں ہیں ان تمام کے جو شیشے ہیں وہ اس طرح مینوفیکچر کیے جاتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر آپ کی گاڑی الٹے اور آپ باہر نکلنا چاہے تو آپ اندر سے گاڑی کو کے شیشے کو ٹھوکر لگاتے ہیں اور شیشہ پاش ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر گاڑی کو اس کے شیشے کو باہر سے گولی لگے تو صرف سوراخ ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جہاں جہاں سے سوراخ گاڑی کو ہوا وہ اس کی ڈائریکشن وہ کہیں بھی کسی طریقے سے بھی ارشد شریف کی طرف نہیں جاتی۔ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں کہ دونوں سیٹوں کے درمیان بھی اس کا کافی بلڈ بھی پڑا ہوا تھا، لیفٹ سائڈ پہ جو ڈور ہے اس کے اوپر بھی بلڈ کے نشان تھے۔ اب بات یہ ہے کہ اس کو جیسے مرضی کور اپ کیا جائے کہ پولیس نے کیا یا اس نے کیا، اس کے اوپر انبلیویبل۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے اس قتل کو اپنے ذمہ لیا پیسے لے کر۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اس قتل کے پیچھے ایک وہ جانور قسم کی، میں اس کو انسان کہنا بھی نہیں پسند کروں گا، وہ فیمیل ہے جس کو بچپن سے ہی پاگل پن کے دورے پڑتے تھے، بچپن سے ہی اس کے باپ نے اس کو خراب کیا، بری عادتیں ڈالی، اور کرتے کرتے وہ 10 روپے میں بھی لوگوں کے ساتھ آگے کیا کیا کرتی رہی۔ بہرحال وہ تو اس کا چائلڈہڈ تھا۔ یہ یاد رکھیے گا اس پورے قتل کے پیچھے مریم نواز یا مریم صفدر اس کا 100% وہ انوالو ہے۔ شی آرڈرڈ ٹو کل ارشد شریف۔ کیوں؟ وہ بندہ ان کی کرپشن، ان کی ایک ایک چیز ڈاکومنٹس کے ساتھ پیش کر رہا تھا۔ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جو زرداری کی پارٹی ہے، بلاول زرداری، اس نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور پلس کچھ کرپٹ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ انہوں نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا اور کور اپ کیا۔ یہ عورت کے نام پہ دبا ہے۔ میری بہن، میری ماں، میری بیوی، میری بچی، وہ سب عورتیں ہیں، لیکن اس کو عورت کہنا بھی عورت کی تذلیل ہے۔ یہ جانوروں سے بدتر ہے، شرم کا مقام ہے۔ جس کی کوئی اوقات نہیں ہے کسی قسم کی، اس کے اندر تکبر، نعوذ باللہ،
کتنا ہے کہ انسان اس چیز سے اندازہ لگاتا ہے کہ جب اس نے ایک پریس کانفرنس کی اور وہاں سے کس تکبر سے اس نے کہا کہ یہاں سے ARY کا مائک اٹھاؤ. یہ ہیٹ کرتی تھی کیونکہ ARY ہمیشہ سچ اور حق کی بات کرتا تھا. اسپیشلی ارشد شریف تو 100% وہ بغیر کسی خوف و خطر، جو بھی کسی کے خلاف بھی بات ہوتی تھی وہ خوف و خطر وہ بات کرتا تھا. وہ انویسٹیگیٹر جرنلسٹ تھا. میں ڈیلی سپیس کرتا ہوں اور ارشد شریف کی شہادت سے کچھ دن پہلے بڑی مشکل سے ارشد شریف کے ساتھ رابطہ ہوا. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ میری سپیس میں آئیں. اس بیچارے نے پرومس کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ، میں ضرور آؤں گا. لیکن وہ نہ آ سکے. کوئی بات نہیں. لیکن اس کے 3-4 دن کے بعد مجھے ان کی شہادت کی خبر ملی. خدا کی قسم میں یہ فیکٹ ہے کہ ایسے رویا جیسے میرے سگے بھائی کی شہادت ہو گئی ہے. مجھے اس ماں کے اوپر حقیقت بات ہے پراؤڈ ہے جس نے اس قسم کا بیٹا پیدا کیا. ایک بیٹا میجر شہید ہوا، اس کے بعد ارشد شریف دوسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا. میرا اس ماں کو سلیوٹ ہے. اللہ تعالیٰ اسی ہی ماں اس پورے پاکستان کو دے جو اپنے بدن سے اس قسم کے شہزادے ہیرے پیدا کرے کہ جو اس ملک کو صحیح ڈگر میں چلا سکیں. لیکن اسی ملک کے اندر وہ کرپٹ جانور قسم کے سیاستدان، سو کالڈ، پاکستان کے اندر کوئی سیاستدان نہیں، تمام مافیا ہیں، اپنی خاندانی پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں. وہ ایک ہٹتا تو اس کا بیٹا، وہ ہٹتا تو دوسرا بیٹا. اسی طرح مذہبی لیڈر بھی ایسے ہی ہیں، وہ ایک ہٹتا تو دوسرا، دوسرا سے تیسرا. حالانکہ سیاست اور دین ایک دونوں کسی کی ملکیت نہیں ہے. آج میں پوری قوم، پاکستانی قوم سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہمبلی کہ ارشد شریف شہید کے لیے آواز اٹھائیے. اس کے لیے انصاف لینے کے لیے آپ برطانین گورنمنٹ کو اپنی اپلیکیشن جمع کروائیے، کیونکہ اس وقت وہ مریم صفدر انگلینڈ میں بھاگ گئی ہے. وہ اس لیے پہلے نکلی ہے تاکہ وہ سارا کچھ نہ اس کے اوپر آ سکے. بلاول پاکستان میں نہیں ٹکتا، وہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. پاکستان میں اگر انصاف مانگے تو کس سے مانگے؟ کس سے مانگے؟ خدا کے بعد اگر کوئی انصاف دے سکتا ہے تو وہ ہماری عدالتیں ہیں. لیکن افسوس، بہت ہی افسوس کہ ہماری عدالتیں کمپلیٹلی کمپرومائزڈ ہیں. اگر کوئی کمپرومائزڈ نہیں ہے تو میرے سامنے آئے بتائے کہ ہاں میں کمپرومائز نہیں ہوں، میں انصاف دے سکتا ہوں. اگر انصاف دے سکتے تو میں نے ایک بڑی شخصیت کے بارے میں جو کرپٹ اور جو ٹیررسٹ کا فیسیلیٹیٹر ہے، 3 اپلیکیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیجی. کیس رجسٹر کرنا تو بہت دور، سپریم کورٹ نے اتنی ہمت بھی نہیں کی کہ اس کا کم از کم جواب ہی دے دیتے کہ ہاں تمہاری اپلیکیشن ہمیں مل گئی ہے. تو جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ حال ہے تو آپ دوسری عدالتوں سے کس قسم کا انصاف لے سکتے ہیں یا امید رکھ سکتے ہیں؟ میں بڑے ہمبلی اپنی پوری قوم پاکستان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کم از کم اس شہید کی، جو اس نے اس پاکستان کے لیے خدمت کی، وہ اس نے ہمیشہ آواز اٹھائی ان کرپٹ لوگوں کے خلاف، ٹیررسٹ کے خلاف. اس کو جب شہید کیا گیا تو ایسے بائی گاڈ، میں نے آپ کو کہا کہ جیسے میرا بھائی شہید ہو گیا. وہ ہمارا فوجی، وہ دوسرا فوجی تھا. میں سیدھا بات کرتا ہوں، میں آرمی کا خود بندہ ہوں. میں نے اس قسم کے بہادر کم ہی دیکھے ہیں کہ چلتی ہوئی برستی ہوئی گولیوں کے اندر وہ جا کے ہمیں کوریج دیتا تھا، ہمارے لیے بات کرتا تھا. ہمیشہ اس نے سٹینڈ لیا. میں اپنے ادارے سے بھی ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ خدا کے لیے اس کی اسی خدمت کا
لاج رکھتے ہوئے کم از کم آپ ہی آواز اٹھا دیجئے، آپ ہی آواز اٹھا دیجئے۔ کیا مریم صفدر اتنی پاورفل ہے کہ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے؟ میرا آج اپنی قوم سے ایک وعدہ ہے، انشاءاللہ میرا آخری قطرے تک اس کیس کے بارے میں فائٹ کروں گا، اور آئی ول میک شور کہ جنرل ارشد شریف شہید کو انصاف ملے، اور اس کے جو قاتل ہیں اور اس کے جو فیسیلیٹیٹر ہیں تمام کے تمام اپنی اپنی سزا کو لیں اور اس کو سزا کو فیس کریں۔ آج کے لیے میں اس ویڈیو میں صرف میں ارشد شریف بھائی کے لیے بنائی تھی، اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کے لیے آواز اٹھائیے، اور یہ کنفرم ہے کیونکہ اندر کی ایک سورس نے بھی مجھے بتا دیا تھا کہ مریم صفدر نے ہی یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کرے جس نے میرے پاکستان کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی نقصان پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو تباہ و برباد کرے جنہوں نے ارشد شریف کے قتل میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی حصہ لیا۔ آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ آپ سب کو السلام علیکم، اللہ حافظ۔